جی باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، ہم نے اسم کو تین حصوں کے اندر بانٹ دیا تھا اس کی حالت کے مطابق، اور ہم نے کہا تھا کہ اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو تین حالتیں ہیں، سب سے پہلی رفع کی حالت، اور نمبر 2 کے اوپر آ جاتا ہے نسبی، نسب یا نسبی حالت، اور نمبر 3 پہ آ جاتا ہے جر یا جری حالت۔ تو ہر اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، تین طرح سے آ سکتا ہے۔ پھر جو ہم نے اگلی بات کی وہ کیا کی تھی کہ جو تین حالتیں ہیں، اب پھر ہم نے اسموں کو تین گروپس میں بانٹ دیا۔ پہلے کا ہم نے نام رکھا منصرف، رے کے نیچے زیر ہے کیونکہ ہمیں پڑھنا بھی آنا چاہیے، اس کو منصرف نہیں کہنا، منصرف، ٹھیک ہے؟ منصرف، منصرف اسم کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ تینوں حالتیں قبول کر لیتے ہیں، جو تینوں حالتوں میں آتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے، میکسیمم جو ہے 80% کے قریب ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر اسما منصرف ہیں جو کہ تینوں حالتیں قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی 15% ایسے اسما ہیں جو کہ تینوں حالتوں یعنی کہ غیر منصرف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو جری حالت میں بھی زیر کے بجائے زبر سے ہی لکھے جاتے ہیں۔ میم ایک سوال پوچھنا تھا، جی سوری، آپ نے اوپر لکھا ہے نمبر 1 میں منصرف اسما جو تینوں میں آتے ہیں، یعنی تینوں حالتوں میں آتے ہیں، نمبر 1 میں۔ جی، میں ابھی پڑھ لیتی ہوں، میں ٹھیک کر لیتی ہوں۔ جی، اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں: رفع، رفعی حالت، نصب یا نصبی حالت، جر یا جری حالت۔ منصرف اسما جو تینوں حالتوں میں آتے ہیں، بالکل، جزاک اللہ، حالتوں میں آتے ہیں: مسلمن، مسلمن اور مسلمن۔ غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو جری حالت میں بھی زیر کے بجائے زبر سے ہی لکھے جاتے ہیں: ابراہیم، ابراہیم اور ابراہیم، ٹھیک ہے؟ یہ اسما
ना तो زیر قبول کرتے ہیں اور نہ ہی تنوین، یعنی کہ تنوین بھی ان کو پسند نہیں ہے، تنوین بھی اپنے اوپر کبھی نہیں آنے دیتے، یعنی کہ ان دونوں کی دوستی جو ہے زیر اور تنوین کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتے اپنے ساتھ۔ لیکن یہ وہ رول ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا تھا پچھلی دفعہ، لیکن اگر ان کو ال کا ڈنڈا پڑ جائے ال کا ڈنڈا پڑ جائے تو خاموشی سے زیر کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا تھا کہ جو الف نون کے اوپر اینڈ کرتے ہیں نام اسما، مثلا عمران، ٹھیک ہے، عثمان، فیضان، عدنان، یہ سب غیر منصرف تھے اسما ہمارے، ٹھیک ہے، تو اب جی اسی میں ہمارے اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ جاتا ہے رحمان، ٹھیک ہے، رحمان، اب رحمان نو ہوگا یا ہوگا رحمانا اور یا ہوگا رحمانا، یعنی کہ اب یہ زیر نہیں قبول کرے گا، یعنی کہ جری حالت میں بھی اس کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر زبر نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے مثلا ہم نے پڑھا بسمی اللہ الرحمن، کیا آیا وہ نون کے اوپر؟ میم حالت جر حالت جر ہے نا، رحمان زیر نرحیمی، یعنی کہ آپ نے دیکھا رحمان کا جو نون ہے اب اس پہ جر آ گئی کہ نہیں آ گئی، کیونکہ اس کو ال کا ڈنڈا پڑ گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ہی ان غیر منصرف اسما کو ال اٹیچ ہوتی ہے تو اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ منصرف بن جاتے ہیں، یعنی کہ منصرف حالت میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ال ملتے ہی غیر منصرف اسما منصرف بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا سٹیٹس ہی بدل جاتا ہے۔ کلیئر ہوا آپ کو پوائنٹ؟ اسی طرح ایک ورڈ ہے سورت سجدہ میں، السجدہ 32، اب جو ورڈ ہے اس میں آیا ہوا ان ہمیں پتہ ہے حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کی کیا اعرابی حالت ہوتی ہے؟ وہ نسبی حالت ہوتی ہے، جری
کرسی پہ کھڑا کر دوں کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دوں؟ ہیں بچے؟ حروف جارہ کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ جری حالت جری حالت ہوتی ہے. جری حالت ہوتی ہے. اب یہ جو ورڈ ہے نا یہ ہمارا غیر منصرف میں آتا ہے، مداجعی، ٹھیک ہے، لیکن جیسے اس کے اوپر ال پڑا تو اب کیا ہوا کہ یہ جو ورڈ تھا وہ اس نے زیر کو قبول کر لیا. ٹھیک ہو گیا؟ ان کی وجہ سے یہ چینج نہیں ہوا، بلکہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھنا کہ ان نے اس کو زیر دی ہوئی ہے، بلکہ ال کی وجہ سے یہ زیر کی حالت میں آیا ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ بھی ہمارا غیر منصرف الفاظ میں سے ہے. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے شعا. ابھی کیونکہ آپ لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا کہ کون کون سے ورڈ اس میں آتے ہیں، اس لیے آپ نے صرف اپنی ایگزامپلس کو لکھ لینا ہے. البقرہ کی 158، اس میں جو ورڈ ہے شعائر، یہ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اچھا دو چیزوں سے یہ تبدیلی آتی ہے، یا تو اگر یہ بن جائے اس کے ساتھ ال لگ جائے تو غیر منصرف اسما منصرف بن جاتے ہیں، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے جب بھی غیر منصرف اسما مضاف بن کر آئیں، اب یہ آپ کو پوائنٹ نہیں پتا کیونکہ ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب بھی غیر منصرف اسما مضاف بن کر آئیں تو بھی وہ منصرف میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ دو رولز ہیں. اسما منصرف بن جاتے ہیں، یعنی کہ اب وہ زیر کو قبول کر لیں گے. تو ابھی صرف یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لو، کیونکہ ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے منصرف کیا ہوتا، سوری یہ مضاف کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جو 5 ہمارے نامکمل جملے ہیں انہی میں سے اب ہم نے جو پڑھنا ہے اس کا حصہ ہے یہ منصرف یعنی کہ مضاف کا جو ورڈ ہے. تو انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے تو اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے. تو میم یہ اب اس البقرہ کے والا بعد دوبارہ بتا دیں ذرا پلیز. جی البقرہ بیٹا والا دوبارہ بتا دیں. البقرہ والا ذرا دوبارہ بتا دیجئے، شاعر کا جو آپ نے بتایا البقرہ یہ 158 اس ہے. میں بھی ورڈ ہے شاعر والا. شعائرو. میم اس سے اوپر کیا لکھا ہے؟ شاعروں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. المداجعی، اچھا تو یہ بھی غیر منصرف اسما میں سے ہے نا، شاعر غیر منصرف اسما میں سے ہے. شاعر نہیں ہے، شعائر، جی شاعر. ٹھیک ہے. جی اس کا کیا میم بتایا اس آپ میں نے؟ زیر کہاں آیا؟ نہیں یہ تو میں نے شاعر. آپ کو غیر منصرف ہے نا تو قبول کر ہی نہیں سکتا. لیکن اچھا جب یہ ایک نامکمل جملے کا ایک خاص حصہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں مضاف، وہ جب یہ بنے گا کوئی بھی غیر منصرف اسم جب مضاف بن جائے گا تو پھر یہ زیر کو قبول کر لے گا. ابھی کیونکہ وہ آپ نے ٹاپک ہی نہیں پڑھا
تو اس لیے اب آپ کو فی الحال اس کی سمجھ نہیں آئے گی نا، اس لیے میں نے کہا صرف یہ قاعدہ لکھ لو، آپ کی ایک جگہ پہ نوٹس مکمل ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم جب وہ ٹاپک پہ آئیں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے. تو وہاں پہ کیا ہے، من، جو وہاں پہ من شعائر، شعائر اللہ. جی، شعائر اللہ. من، شعائر اللہ. اللہ. جی یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا کہ جب بھی غیر منصرف اسما مضاف بن کر آئیں تو وہ بھی منصرف بن جاتے پھر ہیں. وہ زیر کو قبول کر لیتے ہیں. یہ آپ نے شاعر کے بارے میں بتایا. شاء نہیں، کوئی بھی جب لفظ آئے گا، یہاں پہ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں، کوئی بھی جب غیر منصرف اسم مضاف کی سچویشن میں آئے گا، اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھے گا، مضاف بن کے بیٹھے گا، تو پھر وہ زیر قبول کر لے گا، یہ بتایا ہے. پتا نہیں اندر کیا کہنی ہے اس کو. جی میڈم یہ مضاف کا کیا مطلب ہے؟ مضاف کیسرا بھی میں نے بیٹا آپ کو سمجھایا ہے کہ ابھی اس کے اوپر غور نہیں کرنا، صرف میں قاعدہ لکھوا رہی ہوں. ہم نے ابھی یہ ٹاپک نہیں پڑھا نا، جب ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے اس وقت آپ کو سمجھاؤں گی. میم ایکسکیوز می، مجھے ایک سوال کرنا ہے. وہ ضرور. آپ نے کہا تھا مبنی اسما، یہ کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا، ہم نے کل پڑھا تھا، میں اس کو دوبارہ بھی کروانے لگی ہوں. بڑی یہ نہیں تو ہے. غیر منصرف اسما کی ہم بات کر رہے ہیں نا، مبنی ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ابھی میں پڑھانے لگی ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک مبنی اسما ہی ہے. یہ تو غیر منصرف کے 2 پوائنٹس رہ گئے تھے، تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو لکھوا دوں. اب یہ میرا اینڈ جو ہے عموماً غائب ہو جاتا ہے، اس میں بھی غائب ہو گیا. جب بھی غیر منصرف اسما مضاف بن کر، یہ میں اوپر لکھ دیتی ہوں، مضاف بن کر آتے ہیں تو وہ زیر کو قبول کر لیتے ہیں. آج میں نے آپ کو کہا صرف بس یہ نوٹس لکھ لو، یہ سمجھا نہیں رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. یہ جب ہم نے ابھی ہم نے 5 نامکمل جملے ہیں جن میں سے 2 پڑھے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ابھی 3 پڑھنے ہیں، اس 3 میں سے ایک کا حصہ ہے یہ. تو جب وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آئی میری بات کی؟ جی. جی میں نے آج صرف کہا ہے کہ آج صرف اپنے نوٹس کو مکمل کر لو، ایک جگہ پہ آپ کے نوٹس آ جائیں گے. جی اچھا، یہ آپ کا غیر منصرف کا بات مکمل ہوئی. آج اب ہم مبنی اسما کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں. باجی افرا، آپ کا اور شاہدہ آپ دونوں کا جو ہے نا اکثر ہی مائک آن رہتا ہے. باجی جی بیٹا. یہ سورہ سجدہ جو ہے اس کی آیت نہیں ملی ہے، عن المداجی. آیت نمبر 16 ہوگی، یہ میرا خیال میں 32 سورت کا نمبر لکھا ہوا ہے میں نے. آیت نمبر 16 ہوگی. آیت 16 کھول کے دیکھو، اس میں ہے استاد سورت سجدہ ہے کہ سورت فتح ہے؟ سجدہ. جی جی. جی مل گیا، آیت 16 ہی. جی وہ میں تھینک نے یو. نا وہ صورتوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے میں وہ بول گئی ہوں. جی کلیئر ہو گیا جی. نئی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جی، مبنی اسما. اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ نے اس میں بھی حوصلہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور انشاء اللہ تعالی جب ہم لوگ
جو بھی بات میں کر رہی ہوں ان کی ڈیٹیلز پہ پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے حوصلے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے۔ ایکسکیوز می میم، جی بیٹا۔ میم کل جو ہم مذکر مونس کا کہہ رہے تھے اس میں بھی ایک مونس قیاسی آپ نے ٹاپک وہ کروایا تھا کہ یہ کل کمپلیٹ کریں گے، جی مونس قیاسی، جی جی وہ جی، بھی وہ میں آپ ایک کو کروا دوں پینڈنگ گی۔ ہے۔ ایک مؤنث قیاسی تھا اور ایک مؤنث جو ہے دوسرا کیا تھا جو میں نے دوپہر والی کلاس میں سمائی پڑھایا تھا، آپ کو نہیں پڑھایا تھا، سمائی 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 مؤنث۔ بیسیکلی جو حقیقی مؤنث ہے نا، حقیقی مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقت میں مؤنث ہے، یعنی کہ جن کا مذکر پیئر ہے۔ جی جس طرح ہے ابا، تایا، دادا، چاچا، بیٹا، بھائی، تو یعنی کہ نام سن کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہیں۔ اسی طرح ان کی فیمیل سائڈ پہ آپ چلے جاؤ تو وہ حقیقی مؤنث آ جاتے ہیں، یعنی کہ دادی، نانی، چاچی، پھوپھی، تائی، بیٹی، بہن، امی، یعنی کہ آپ کو بتانا کی ضرورت نہیں پڑتی یا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان ناموں کو سنتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث الفاظ ہیں۔ تو یہ ایکچولی حقیقت میں مذکر ہیں اور حقیقت میں مؤنث ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے ایسے اسماء ہیں جن کی اپنی کوئی بھی جنس نہیں ہے، مثلا قلم، کتاب، ٹھیک ہے، چاند، سورج، ستارے۔ اب ایسے اسماء جن کی کوئی بھی جنس نہیں ہے مگر ہمیں انہیں کوئی نہ کوئی جنس دینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بات ہی نہیں کر سکتی بغیر جنس کے۔ میں نے کہنا ہے کہ کتاب پڑھی ہے یا میں نے کہنا ہے کہ کتاب پڑھا ہے، میں نے کہنا ہے کتاب نئی ہے یا میں نے کہنا ہے کتاب نیا ہے، یا میں نے کہنا ہے چاند نکلا ہے یا میں نے کہنا ہے چاند نکلی ہے۔ تو جب تک میں نے اس کو کوئی جنس نہیں دی ہوگی تو میں اس وقت تک بات نہیں کر سکتی۔ لیکن ویسے ان کی کوئی جنس نہیں ہے، چاند یا یہ جو سورج یا ستارے یا آسمان یا کتاب، قلم، ان کی کوئی جنس تو نہیں ہوتی نا۔ تو اب کیونکہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے جنس کے بغیر، تو ہر زبان کے جو اہل زبان ہیں، جو وہ زبان کو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کوئی نہ کوئی جنس دے دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں 100 اسم لے لیتی ہوں، اب جس نے اردو بنائی اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا کہ یہ والے 50 مذکر ہوں گے، اب آج کے بعد سب اس کو مذکر کے طور پہ بولیں گے اردو زبان کے اندر، اور یہ والے 50 مؤنث ہیں، اب ان کو ہر کسی نے مؤنث بولنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھے اپنی مرضی سے مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا دے، بس زبان بنانے والے نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا اور وہ فائنل ہو گیا۔ اسی طرح ٹرکش زبان جس نے بنائی اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا، 1900 الفاظ کو اپنی مرضی سے کسی 50 کو اس نے مذکر کا نام دے دیا، کسی 50 کو مؤنث کا۔ اسی طرح انگریزی زبان میں، اسی طرح ہندی میں، اسی طرح آپ کہہ لو کہ فرینچ میں، اب نام وہی 100 ہیں لیکن فیصلے سب کے اپنے اپنے ہیں۔ اب میں اردو کی اور عربی کی بات کرتی ہوں، اب کچھ جو ہیں بائی کوئی انسیڈنس حادثاتی طور پہ بالکل سیم نکل آئیں گے کہ جو انہوں نے اردو میں ہم نے اردو میں جن کو مذکر کہا یا مؤنث کہا وہی عربی میں بھی مذکر یا مؤنث ہوں گے، اور کچھ اپوزٹ بھی نکل سکتے ہیں۔ تو جب میں نے اردو بولنی ہے تو میں نے اردو کے مطابق بات کرنی ہے، اور جب میں نے عربی بولنی ہے تو میں نے عرب لوگوں کے مطابق اس کو مذکر یا مؤنث کے طور پہ بات کرنی ہے۔ تو اب کیسے مجھے پتا چلے گا جب میں نے کوئی نئی زبان سیکھنی ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان میں سے کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث؟ اب ان کو ہم غیر حقیقی، اب جس کو اردو نے مذکر کہہ دیا نا جن 50 اسما کو، تو ہم نے کہنا ہے غیر حقیقی مذکر،
کیونکہ حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں، حقیقت میں تو ان کی کوئی جنس ہی نہیں ہے. اور جن 50 کے بارے میں اردو والوں نے کہا کہ مؤنث ہیں، اب میں بھی انہیں مؤنث بول رہی ہوں، لیکن غیر حقیقی مؤنث، کیونکہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس کیونکہ اہل زبان نے انہیں مؤنث کہہ دیا تو میں نے بھی مؤنث کہنا ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوگا. تو انہی غیر حقیقی مذکر و مؤنث کو ایک دوسرا نام بھی دے دیا، مؤنث سمائی اور مذکر سمائی. سمائی سے کیا مراد ہے؟ سماعت. کیا مطلب ہوتا ہے آمنہ علی؟ سماعت سے کیا مراد ہے؟ سننا. سننا. یعنی کہ میں نے عربی سیکھنی ہے تو اب میں عربی سن کے میں دیکھوں گی کہ عرب لوگ اس کو کیا بول رہے ہیں. مذکر بول رہے ہیں تو میں کہوں گی میں بھی مذکر بولوں گی، مؤنث بول رہے ہیں تو میں بھی مؤنث بولوں گی. میں اپنی اردو کو دیکھ کے تو نہیں اس کا فیصلہ کروں گی نا، جو زبان سیکھنی ہے اس کو سنوں گی. تو سننے سے پتہ چلے گا کہ اس میں سے وہ مذکر کس کو بول رہے ہیں اور مؤنث کس کو. تو اسی غیر حقیقی مذکر کو مذکر سمائی بھی کہہ دیتے ہیں، اور غیر حقیقی مؤنث کو مؤنث سمائی بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ سن کے مجھے پتا چلا کہ یہ والے مؤنث ہیں اور یہ والے مذکر ہیں. تو بیسیکلی ایک ہی گروپ ہے، ان کے نام دو ہیں، چاہے آپ مؤنث سمائی کہو اور چاہے آپ مؤنث غیر حقیقی کہو، چاہے آپ مذکر سمائی کہو چاہے مذکر غیر حقیقی کہو، ایک ہی گروپ کے دو نام ہیں. بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو؟ جی میں تو اب آپ کو یہ دونوں ورڈز کہیں پہ اگر لکھے مل جائیں یا کوئی آپ سے ان کا نام ذکر کر دے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جی ایکچولی وہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ٹرمز ہیں جو کہ اکثر یوز ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. کلیئر ہوگی بات؟ جب آپ نے حقیقی اور غیر حقیقی لکھا ہے تو غیر حقیقی کے نیچے آپ نے ایرو بنا کے غیر حقیقی مذکر کے نیچے لکھ دو سمائی مذکر، اور غیر حقیقی مؤنث کے نیچے لکھ دو سمائی مؤنث، اور اس کی تھوڑا سا ایک بریکٹ میں میننگ لکھ دو کہ سمائی کیوں کہا جا رہا ہے اس کو. کیونکہ سن کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس زبان میں اس کو مذکر بول رہے ہیں کہ مؤنث بول رہے ہیں. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ. چلے چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا یہ بھی ذکر کر دوں. اچھا اب ہمارا ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے مبنی اسم. ہم نے کہا کہ اسموں کو ہم نے 3 گروپ میں بانٹ دیا. پہلا وہ جو کہ تینوں حالتوں میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیش میں مسلمن، مسلمن رفع میں نصب میں، اور مسلمن کس میں؟ جر میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تینوں طرح سے یہ لکھا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ کے غیر منصرف ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ رفع میں تو پیش آ جائے گی رحمانو، نصب میں زبر بھی آ جائے گی رحمانا، لیکن جر کی حالت میں بھی زبر ہی سے لکھا جائے گا رحمانا، یعنی کہ زیر نہیں آئے گی. ہوگی وہ جری حالت لیکن زیر نہیں آئے گی، اس کی زیر سے دوستی نہیں ہے. اسی طرح کبھی بھی یہ الفاظ آپ کو تنوین کے ساتھ بھی نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے غیر منصرف اسم ہو گئے. اب ہم نے کہا تیسری قسم کون سی ہے؟ مبنی اسم، یعنی کہ مبنی اسماء. اب یہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی ایک فکس شکل ہوتی ہے، 100% ایک ہی شکل، اور یہ ان کی شکل کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. مبنی اسماء کی شکل کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. مثلا ایک مثال دے دیتی ہوں. ایک لفظ ہے دنیا، اردو میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے.
لفظ کیا ہے؟ دنیا. اب یہاں پہ میرا پہلا گروپ ہے رفع، دوسرا گروپ ہے نصب اور تیسرا گروپ ہے جر. اب جب یہ میں نے دنیا لکھنا ہے تو اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے. تو اب فتح نہیں ہے بیٹا، الف ہے آخر میں، الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب الف جب آ رہا ہے تو رفع میں بھی یہ دنیا لکھا ہوا ہے. جب یہ نصب کی حالت میں جائے گا تب بھی یہ دنیا ہی لکھا جائے گا، اور جب یہ جر کی حالت میں جائے گا تب بھی یہ دنیا ہی لکھا جائے گا. یعنی کہ اس کی شکل میں کہیں پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی کہ تینوں صورتوں کے اندر یہ ایک ہی طرح سے لکھا جا رہا ہے، دنیا دنیا دنیا. کہیں پہ بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی. یعنی کہ اس کی شکل، مبنی اسما کی شکل فکس ہے، اس نے کبھی چینج نہیں ہونا. صرف مجھے خود اندازہ لگانا پڑے گا کہ یہ کس اعرابی حالت میں ہے. اسی طرح ہمارا ایک لفظ ہے الذی یا الذینا، یہ بھی آپ کو قرآن مجید کے اندر بہت نظر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا. قرآن میں یہ مستقل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب یہ الذین جو ورڈ ہے، الذین جو کے لیے آتا ہے. اب یہ رفع میں بھی الذین لکھا ہے، اینڈ پہ تو زبر آئی ہوئی ہے. اب میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی تو رفع کی حالت ہے، یہ نصب میں جائے گا تو بھی الذین لکھا ہوگا، اور یہ جب جار میں جائے گا تو بھی الذین لکھا ہوگا. کسی بھی صورت میں اس کی شکل نہیں بدلی. یہ جمع کے لیے آتا ہے. اسی کو اگر میں واحد کے لیے لکھوں گی تو الذی، یہ واحد کے لیے آتا ہے، الذی ایک کے لیے اور الذین زیادہ کے لیے، الذی الذی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے جو شکلیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کہیں پہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی، یعنی کہ تینوں حالتوں میں ان کی شکل سیم ہے. تو ایسے وہ تمام اسما جو قرآن مجید کے اندر ایک مستقل طور پر ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، کوئی بھی حالت ہو جائے، رفع میں، نصب میں اور جر میں، ایسے تمام اسما کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی اسم. اب ان الفاظ نے نہیں بدلنا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہر سچویشن میں ایک ہی شکل میں رہنا ہے. اب ہم نے کیسے پہچان کرنی ہے کہ یہ کون سی حالت میں ہے؟ کیونکہ ان کی شکل تو ایک ہی ہے. مثلا ہم نے یہ کہا کہ ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ پیش کی حالت میں. پیش کی یا رفع کی حالت میں. ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اب اگر یہ اکیلا لکھا ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا حالت ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ رفع میں، رفع کی حالت ہے، کیونکہ جب میں نے سیکھ لیا کہ ہر اسم ہی رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے ہر اسم رفع کی حالت میں ہے قرآن کے اندر. اب میں نے دنیا لکھا ہے اور میں آپ سے اس کی حالت پوچھ رہی ہوں، آپ کہو گے رفعی حالت. رفعی حالت. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا رفعی حالت، تو یہ جو آپ کا جواب درست ہو گیا، کیونکہ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ ہر اسم ہی رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ الدنیا لکھ دیتی ہوں. قرآن میں دوبارہ کہیں پہ الدنیا آیا، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ لکھا کیا ہوا تھا؟ فی الدنیا، دنیا میں، فی الدنیا. جی آرزو، اب میں اس دنیا کو کیا کہوں گی؟ کیا ہے یہ؟
ये जरी हो जाएगा क्यों, वजह जरी क्यों हुआ? क्योंकि फी आ गया उसके पहले और फी क्या करता है? हरफ शाहिदा आप हरफ बोल जर। रहे हो? जी जी बेटा जिसका मैंने आपको सिखाया ना, जिसका मैं नाम लूं उसको बोलने दें। जी बाजी। जी, एक तो आप माइक अपना कॉन्स्टेंटली हमेशा आपका ऑन रहता है, अफशा, इसरार और शाहिदा, कभी भी बंद नहीं होता। जी आरजू। जी बाजी, इसमें ये पहले पहले तो हरूफ जर आ गया, और हरूफ जर जब इसम पर आ जाए ना तो फिर वो उसको जरी हालत में बदल देते हैं ना, तो फिर बिल्कुल इसको तो इस लिहाज से फिर हम इसको जरी हालत कहेंगे, हालांकि ये बिल्कुल, फिर अब दुनिया। दुनिया तो नहीं बदला ना, दुनिया तो वैसे ही लिखा है ना जैसे ऊपर लिखा हुआ था। जी बाजी। लेकिन फी को देख के आपने फैसला किया, आपने ये सीख लिया कि फी 11 हरूफ जर में से है, और ये जब भी किसी भी इसम से पहले आता है तो उसको किस में बदल देता है? पेश से जरी हालत में। तो इस फी को देख के आपको पता चल गया कि इसकी हालत क्या है? जरी हालत है। जरी हालत। ठीक है, यानी कि खाली दुनिया को देख के आपको नहीं पता चल रहा था, लेकिन फी को देख के आपको पता चल गया कि इसकी हालत जरी है। जरी है। इसी तरह अब दोबारा आपने कुरान पढ़ रहे थे तो आपको कुरान के अंदर ये लफ्ज दोबारा से नजर आ गया, अद दुनिया। अब इस अद दुनिया के बाद से पहले क्या लिखा हुआ है? इन्नद दुनिया, इन्नद दुनिया। जी नाइमा अकरम आप बताएं इसकी क्या हालत है? नाइमा आप मौजूद हो? नादिया बाबर। जी उस्ताजा, ये इन्ना के बाद जो भी इसम आएगा वो हमेशा नसब में रहेगा, नस्बी हालत में रहेगा। बिल्कुल, हमने कितने लेटर सीखे जो नसब में ले जाते हैं? इन्ना, और एक था दूसरा नहीं याद आ रहा। जी, इसको भी आज लिख लो, इसको भी इंशाल्लाह हमने मैं बार बार दोहराएंगे तो हमें याद हो जाएगा। इन्ना अन्ना का अन्ना। जी, इसको हम लिख लेते हैं आज। इन्ना, जी ये वो जिस तरह 11 हमने सीखे ना रूफे जर, तो ये 6 अल्फाज हैं। इन्ना, इन्ना अन्ना, अन्ना का अन्ना। ठीक है, यानी कि वही है, एक जेर के साथ, एक जबर के साथ, और फिर काफ डंडे के साथ का अन्ना। आप देख रहे हो मिलते जुलते ही हैं। का अन्ना, पहले जेर से इन्ना, फिर जबर से अन्ना, फिर उसी अन्ना से पहले काफ लग गया, का अन्ना। ला फिर उसी अन्ना की लाइन को हम लेके चलते हैं, ला किन्ना। जी ला, लाम, अलिफ, अब इसके ऊपर अलिफ है, मैंने ऊपर डाल दी है। ला किन्ना, ये 4 तो एक शक्ल के हो गए ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, ला किन्ना। सब मिलके दोहराओ उसको। इन्ना इन्ना अन्ना अन्ना काना लाकिन्ना लाकिन्ना, ठीक है, ये तो आपके एक जैसे मिलते जुलते हो गए। अब इस लाकिन्ना में लाम के साथ अब लाम वाली 2 और हैं, लईता और ला अल्लाह। लईता और ला अल्लाह। तो ये जिस तरह हमने वो याद किए थे ना 6 हरूफे 11 हरूफे जारा, तो ये 6 हरूफ हैं नस्बी जो हालत कि वाले, नस्बी हालत में चेंज करते हैं मैम। इसम को से पहले अगर लग जाए तो वो उसको नसब में बदल देते हैं। क्लियर है? इनके हम नीचे जी मतलब भी लिख अल्हम्दुलिल्लाह। लेते हैं। इन्ना का मतलब है बेशक, यकीनन, बेशक, यानी कि इस बात में किसी किस्म का शक ही नहीं है।
بے شک، بغیر شک کے، یقیناً. سمیرہ میں ذرا کلاس میں ہوں، میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں. اوکے اوکے جی. تو یہ ہو گیا بے شک. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو انا ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. یعنی کہ دو جملوں کو آپس میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ملا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کا انا، گویا کہ. آپ دیکھ رہے شکلیں یعنی کہ میننگز میچ کر رہے ہیں. گویا کہ یعنی کہ انا والا، کیونکہ اس کے ساتھ انا لگا ہوا ہے نا. کا انا، انا کا مطلب کہ کیا، تو کا مطلب گویا کہ. لاکنہ، یہ ہمارا جسے ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں نا، لیکن میں کلاس میں فیل ہو گئی، لیکن میں نے محنت تو بہت کی تھی. یعنی کہ جو ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، عربی میں اس کو لاکن کہتے ہیں. یہ اردو استاذہ ہرگز نہیں بھی ہو سکتا کس کا؟ لیکنہ کا. نہیں بیٹا، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں. اوکے. نہیں کا اس میں کہاں سے مطلب نکلے گا؟ نہیں کے لیے کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. اردو میں جو ہم لیکن کہتے ہیں وہی ہے یہ. اس کو ہم یہ کے ساتھ بولتے ہیں، وہ الف کے ساتھ بول رہے ہیں لاکن. ٹھیک ہے میم انا کا مطلب ہوگا بے شک. جی، یعنی کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اوتھینٹک. اور انا کا کہ یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے نا، دو جملوں کو ملاتا ہے. یعنی کہ اس کی پچھلے جملے کی وضاحت کرے گا. یہ انا اور کا انا کے سمجھ لو کہ ایک جیسا ہے. میں کوئی مثال بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے لاکنہ. تو یہ تو میں نے کہا لیکن ہی ہوتا ہے. اب آ جاتا ہے لیتا. لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش. کاش کہ میں محنت کر لیتی، کاش کہ میں پڑھ لیتی، کاش کہ میں وقت پہ جاگ جاتی، تو میں میری ٹرین مس نہ ہوتی. ٹھیک ہے. کاش. اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید یا تاکہ. دو میننگ ہے اس کے، شاید اور تاکہ. پھر اس میں بھی ایک طرح سے کہ ہی آ گیا نا. یہ جملہ کے شروع میں آتی ہیں یا درمیان میں؟ لیکن وغیرہ تو بیٹا یہ آپ دیکھ رہے ہو نا کہ بیچ میں ہی آئے گا. یہ لیکن سے جملہ شروع تو نہیں ہوتا نا کبھی بھی. میم یہ حروف کہلاتے ہیں نا جو جی جوڑتے ہیں جملوں کو. جی بالکل. آپ کہہ لو کنیکٹرز ہیں، کنیکٹ کر رہے ہیں دو جملوں کو. کلیئر ہو گیا؟ لیتا میرے خیال ہے سینٹینس کے شروع میں آئے گا. لیتا کاش. جی بیٹا. لیتا سینٹینس کے سٹارٹ میں آئے گا. ابھی میں آپ کو کچھ مثالیں دینے لگی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. جس سے ہم نے حروف جارہ یاد کیے تھے نا، اب چھٹیوں میں ان کو بھی یاد کر کے آنا ہے. وہ اسم سے پہلے آتے ہیں تو اسم کو جر میں بدل دیتے ہیں، جری حالت میں لے جاتے ہیں. 11 حروف جر. اور یہ والے 6 حروف جب آتے ہیں اسما سے پہلے تو ان کو نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں. اور ویسے میں نے پڑھایا آپ کو کہ ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟
हालत रफा रफा में। रफा की रफा हालत में होता है, ठीक है। इसका मैं नाम लिख रही हूँ, अगर आपको याद नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है। मैं सब आप लोगों के इंशाल्लाह इस वजह से कि आप लोग कल को इंशाल्लाह पढ़ाओगे तो आपके नोट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर चीज़ लिखवाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको इनके नाम याद रखना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनको कहा जाता है हरूफ मुशब्बा शब्बा बिलफेल। मुशब्बा बिलफेल। मुशब्बा इसकी क्या जो होता इसकी है? जो शब्बा मुशाबहत मिलते हुए करना। मुशाहबत। मैम इनका नाम जो लिखा हुआ है वो फेल से मुशाहबत करना होगा, जो इसकी मीनिंग जी जी, देखा है। यानी कि देखने में आपको फेल लग रहे होते हैं लेकिन फेल होते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये मुशाबहत कर रही है फेल से, लेकिन ये फेल होते नहीं है, तो इस वजह से इनको ये कहा जाता है। लेकिन आपको ये लाजमी नहीं है कि आपको ये नाम याद हो, बस आपको ये लेटर्स पता होने चाहिए। और इसका एक और नाम भी है, वो भी लिखवा देती हूँ। लाइक माने काश, लअल्ला, शायद। इसका दूसरा नाम क्या है? इन्ना व अल्लाह। अखवातुहा। लअल्ला माने शायद। बेटा अभी मैं एक बात लिखवा रही हूँ तो आप बीच में अपना ना बोलो ना। माइक ऑफ करके आप बोलने। आखा व तू हा, इसका क्या मतलब होता है? इन्ना का मतलब है इन्ना जो आपने अभी लिखा है, वाह का मतलब है और, अखवातुहा उसकी बहनें, भाई बहन, हाँ इन्ना भाई और बहन। उसकी बहनें, ठीक है। ये भी कहा जाता है इनको इन्ना और उनकी बहनें, और ये भी कहा जाता है हरूफे मुशब्बा बिल फेल। टोटल कितने हैं? 6 5 6। 6। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें हो गया, और इसको इंशाअल्लाह ताला छुट्टियों के बाद हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। जब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे तो ये कौन कौन से अल्फाज हैं वो सब इंशाअल्लाह मैं आपको छुट्टियों के बाद बताऊंगी, ठीक है। बस टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉलेज में होना चाहिए कि 3 तरह के अल्फाज होते हैं। कुछ तीनों शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कुछ 2 शक्लें इख्तियार करते हैं, और तीसरे में ये आप लोगों का जो कलम चलता है ना, ये बड़ी गड़बड़ करता है। अब मैं इसको मिटाने की कोशिश करूंगी तो ये मेरा पूरा काम डिलीट हो जाएगा। पहले कोई इस तरह पिक्चर ले ले, फिर मैं इसको मिटा के देखती हूँ उठता है कि नहीं उठता। मैम जिसने ये लाइन लगाई है वो खुद ही इरेज कर सकता है इसको। जी वो रेज कर ले तो अच्छी बात है, मैं करूंगी तो मेरा साथ लिखा हुआ भी रेज हो जाएगा। सॉरी मैम, पता नहीं किस तरह से पहले नहीं होता था, ये पता नहीं खुद ब खुद हाथ लग के खुल जाता है। बस वो ये मुझसे हुआ है। एक्सीडेंटली होता है, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन अगर आपसे डिलीट होता है तो कर दो। नहीं होगा मैम, डिलीट करेंगे ना तो आप वाला भी डिलीट हो जाता है, तो इस वजह से फिर मुझे काटना पड़ता है। मैं काट के फिर दोबारा आई हूँ। अच्छा मुझे ये आप भी नहीं ये पता बताओ कि कि ये आंड किसी ने कर दे। पिक्चर ले ली है? मैम ले लेते हैं अभी पिक्चर। एक ले ले कोई, ताकि फिर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूं। टीचर इनके मीनिंग एक बार रिपीट कर दें। मैं इन्ना अभी कर देती हूँ बेटा। थैंक यू। लिखा है। पिक्चर ले ली है किसी ने? जी मैम। मैम ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल को इन्ना व अखवातुहा क्यों कहा गया है? क्या ये मुअन्नस की देखो भी मैंने शक्ल बताया होती है? इन्ना से मिलती जुलती शक्लें हैं ना, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, तो उन्होंने कहा इन्ना और उसकी बहनें,
अच्छा, मैंने कहा शायद ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहीं नहीं, उस्तादा ये मबनी इसम के टॉपिक में आएंगे ना? ये मबनी अस्मा है। बस अभी आपको ये नॉलेज देनी थी कि इस तरह से आपको अल्फाज मिलेंगे जो तीनों शक्लें भी में भी आ सकते हैं, दो शक्लों में भी आ सकते हैं और एक शक्ल में भी आ सकते हैं। कोई पिक्चर लेके बता दे मैम बच्चों, इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी नहीं जी पिक्चर ले रहा। स्क्रीनशॉट ले लिया, जी ले लिया। मैम अखवात मेरे भाई नहीं होता? जी मिट गया, आप पिक्चर ले लो। नहीं भाई नहीं होता, बहनें होता है। आखिर में अलिफ और ते किसके लिए आता है? मुअन्नस मुअन्नस जमा के लिए आता है ना। मुअन्नस की जब जमा बनाते हैं मुस्लिम, तो कैसे बनता है? मुस्लिमा तुन, काफिरा तुन, हासिदा तुन। अलिफ ते एंड पे मुअन्नस के लिए आता है ना, मुज़क्कर के लिए तो नहीं आता। जी ले ली पिक्चर? जी मैम ले ली। जी मैम मैंने सेंड कर दिया आपको। ओके बेटा, जज़ाकिल्लाह। जी बस एक दफा मैं नाम लेके फिर बंद कर रही हूँ। इन्ना का मतलब है बेशक, और उन वर्ड्स के नीचे लिखा हुआ है तर्जमा, ठीक है? जो बच्चा सवाल कर रहा है उन लफ्जों के नीचे लिखा हुआ है बेशक, यानी कि कोई डाउट नहीं है, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो भी आगे बात आ रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तहकीक शुदा बात है। अन्ना जो है ये जुमले के बीच में आता है, इसका मतलब है कि, आप कहते हैं ना क्योंकि, इसलिए कि, ये वो के का। अन्ना में भी अन्ना का मतलब के और क का मतलब गोया, गोया के। लाकिन जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस हमारा उर्दू का लेकिन है, सिर्फ हम छोटी ए के साथ लिखते हैं, वो अलिफ के साथ लिखते हैं। लईता, लईता और काश और ला ला अल्लाह का मतलब होता है शायद भी और ताके भी, दोनों तरह से आ जाता है। बाजी इसी को हरुफ मुशब्बा बिल फेल कहा जाता बस है। इसके दो नाम हैं, आप जो भी याद कर लो या ना भी याद करो तो कोई बात नहीं, बस आप कहीं पे इनको ये लफ्ज सुनो तो आपको पता हो कि ये क्या, किसके बारे में बात की जा रही है। मैं आपसे पूछूंगी मुशब्बा बिल फेल कौन से हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि किसको कहते हैं मुशब्बा बिल फेल। उन 6 हरूफ को जो कि इसम से पहले जब आते हैं तो इसम को पेश की हालत से बदल के जबर की हालत में ले जाते आखिरी हैं, सम की शक्ल कभी भी तब्दील नहीं होगी। जी, यानी कि नसबी हालत से जरी हालत में ले जाते हैं। सॉरी उल्टा जी बोल रही हूँ। मैम का अन्ना का मतलब था गोया। गोया के। ओह जज़ाकल्लाह, ये लिखना लिखा हुआ है, देखें ये सब चीजों के नीचे लिखा हुआ है मैम ने नोट्स में। अभी आपको पिक्चर आ जाएगी तो उसमें सारा आप पढ़ सकते हो उसको। इसको एंड कर दो। बाजी बाजी आपने भी ये आखिरी बार जुमला बोला है इन 6 हरूफ को। ये जो 6 अल्फाज हैं, हरूफ हैं, ये जब भी इसम से पहले आएंगे तो इसम को, जो हर इसम रफा की हालत में होता है, अब नसब की हालत में चला जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा ना इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये बहुत आता है ना कुरान में कि यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। तो इन्ना वैसे तो अल्लाहू होना चाहिए था हे के ऊपर पेश, लेकिन इन्ना के बाद क्या है? इन्नल्लाहा, बिस्मी, बिस्मी, बी के बाद इसम जेर में चला गया, बिस्मी, इन्नल्लाहा, यानी कि वो मंसूब हो गया। मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स भी शेयर कर दूंगी कुरान से, ठीक है, इस टॉपिक के आगे। मैम एक सवाल था। जी जी। मैम ये जो मबनी सम आपने बताए हैं
ان میں ان کی مطلب حالت بدلتی نہیں ہے، اپنی شکل بالکل بھی چینج نہیں کرتے، جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح آتے ہیں. جی تو میم یہ جو یہ والے جو اسم ہے، یہ ایک تو یہ ہوگا، اور ایک ہوگا غیر جو منصرف اسم ہے، وہ جر اور تنوین نہیں لیتے، یہی آپس میں چینج نہیں ہوتے نا میم، یہ تو بالکل ہی چینج نہیں ہوتے. اور وہ جی صرف جو بالکل، ہے وہ رفع سے نصب میں چلا جاتا ہے، جر میں جب لیکن جاتا ہے تو بھی تنوین نصب نہیں جیسی لیتے. شکل میں رہتا ہے. رفع سے نصب میں جائے یا جر میں جائے تو دونوں صورتوں میں نصبی شکل میں رہتا ہے. منصرف اسم جو ہے اسی کو مبنی اسم کہا جاتا ہے. نہیں بیٹا، مبنی اسم میں تو تینوں ٹاپک آ جاتے ہیں نا بیٹا. اچھا، نہیں، مبنی منصرف اسما جو آگے. ہے صرف وہ ہیں جو کہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رہتی ہے ان کی، اچھا، یعنی کہ کسی بھی صورت میں اس کی شکل نہیں بدلتی. میم یہ مبنی جو ہوتے ہیں یہ اپنے اوپر جو ان کی پیش جو لگی ہوئی حالتیں ہوتی ہیں ان کو اسی طرح ایز اٹ از رکھتے ہیں. پیش نہیں ہے نا بیٹا، دنیا میں پیش تو نہیں لکھا ہوا نا، آخر میں الف لکھا ہوا نہیں ہے. نہیں میم، جو الذینوں ان کی میں الف زبر ڈلی ہوئی ہے، پیش تو نہیں ہے. زبر ڈلی. جی میم. اسی طرح وہ تمام الفاظ جو کھڑی زبر پہ اینڈ ہوتے ہیں، مثلا بشرا، کبرا، صغرا، سلمہ، الف مد سوری زبر، کھڑی زبر اور چھوٹی یہ نیچے لکھی ہوتی ہے. اب ان کی شکل بدل سکتی ہے، کبرو، کبری، کبرا، ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں، سلمہ، کبرا، صغرا، اسما ایک فکس شکل ہے. رفع میں بھی وہی رہے گی، نصب میں بھی وہی رہے گی، جر میں بھی وہی رہے گی. اس کو انشاءاللہ صحیح ہمیں آگے پڑھنا ہے بیٹا، اس لیے آپ اس پہ زیادہ پریشان نہ ہو. صرف ایک نالج دینا تھا کہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو بیسک نالج موجود ہو. جی جب یہ سمجھ. قرآن میں آئیں گے تو ہم ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے، صرف میں نے آپ سے یہ وہ ٹاپکس سے چھوٹے چھوٹے جو آئیں گے قرآن میں تو ہمیں ان کا پہلے سے پتا ہو، اس وقت مجھے لمبی لمبی سٹوری نہ سنانی پڑے، آپ کو پہلے سے پتا اس کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس ڈیٹیل میں میں اس کو پڑھتے ذکر میم. کر دیا کریں گے کہ یہ صحیح میم. مبنی اسم ہے، جی یہ غیر منصرف ہے، یہ الحمدللہ. منصرف ہے. ٹھیک ہے، میری اگلی کلاس کا ٹائم کافی اوپر جا رہا ہے، اس لیے اللہ حافظ. چھٹیوں کے بعد اللہ انشاءاللہ ہم حافظ. اس کی مزید وضاحت میں جائیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت انشاءاللہ. نہیں ہے آپ لوگوں کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. جزاک میم اللہ حافظ. ایک سوال کا جواب دے دیجیے. نہیں بیٹا، آپ آپ مجھے وائس میسج کریں، ایسے ہی کر کے پھر دوسری کلاس چلی جاتی ہے. جو بھی اچھا سوال ہے وائس میسج کریں، میں آپ کو جواب دے دوں گی.